آسمانی خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، اور مسیح یسوع کے جلالی، عظیم، بزرگ اور قدرت والے محیب نام میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز بہنوں بھائیوں، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور روزوں کے ایام اور عید قیامت المسیح کے خصوصی پروگرامز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے دوران ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ معزز مومنین، ہم ابھی تک تاحال پرانے عہد نامے میں ہی موجود ہیں اور ہم نے گزشتہ پروگرامز میں پرانے عہد نامے کی مختلف کتابوں میں سے جن میں دوسرا سیموئیل اور پہلا سلاطین، نہمیہ کی کتاب، ایستر اور زبور کی کتابوں میں سے روزے کے بارے میں جانا اور مختلف مقامات پر روزے کی مختلف نوعیت سے آگاہی حاصل کی۔ اور آج ہم جانیں گے یسایہ نبی کی معرفت حقیقی روزے کے بارے میں، اور جائیں گے یسایہ نبی کی کتاب میں، وہاں پر سیکھیں گے کہ یسایہ نبی روزے سے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اور یسایہ نبی کی معرفت کلام مقدس میں آیا ہے، وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمہارے روزے میں تم اپنے آپ کو صداقت سے خداوند کے حضور نہیں لاتے، بلکہ اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، یعنی تمہارے روزے میں تمہارا دل نرم نہیں ہوتا اور سب طرح سے سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، یعنی روزہ رکھ کر شدت پسندی اختیار کرنا یا روزہ کی حالت میں دوسروں کو حقیر جاننا، جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں بیشتر خود کو اہم جتاتے ہیں۔ یعنی یسایہ نبی کہتا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، یسایہ نبی کی کتاب ہے، اس کا 58 باب اور 3 آیت سے 7 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ وہاں لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ یسایہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ تم ایسا روزہ نہ رکھو کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی تم لڑائی جھگڑے اور رگڑے میں پڑے رہو، اور ایسی تدبیریں نہ کرو جو دوسروں کے لیے دکھ کا باعث ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسی شرارت ایجاد کرو جو اوروں کو نیچا دکھانے کے مترادف ہو۔ یعنی روزے کے دوران آپ کی شخصیت سے کوئی ایسا عمل جاری نہ ہو جو اوروں کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اور یسایہ نبی کی معرفت خداوند خدا فرماتا ہے، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ جی معزز مومنین، خدا فرماتا ہے کہ تم ایسا روزہ نہیں رکھتے جو مجھے پسند ہو۔ اور یسایہ نبی کی معرفت خداوند خدا فرماتا ہے کہ ایسا روزہ مجھے پسند نہیں اگر تیرے روزے میں صداقت نہیں، انکساری اور عاجزی نہیں، اور اگر تیرا روزہ دوسروں کو دکھ پہنچاتا ہے اور تجھ میں جھگڑا ہے، شرارت ہے اور ظلم ہے، اور تیرا روزہ ایسا روزہ ہے کہ جو مجھے پسند نہیں آتا۔ اور معزز بہنوں اور بھائیوں، یسایہ نبی کی معرفت کلام مقدس میں حقیقی روزے کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حقیقی روزہ کیا ہے اور خدا کو کیسا روزہ پسند ہے۔ خدا کو آپ کا وہ روزہ ہرگز پسند نہیں جو آپ لوگوں کو محض دکھانے کے لیے رکھتے ہیں اور اپنی صورت بگاڑتے ہیں تاکہ دوسرے آپ کو روزہ دار جانیں، بلکہ آپ کا روزہ اندرونی ہونا چاہیے جو صرف خدا جانتا ہو، کیونکہ روزے کا اجر وہی دینے والا خدا ہے۔ یسایہ نبی کی معرفت خداوند فرماتا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں
کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ اور معزز مومنین، یسایہ نبی حقیقی روزے کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ کا روزہ راستی کے کاموں پر منحصر ہے، نہ کہ ناراستی کے کاموں پر۔ اور جب آپ اپنے روزے میں راستی کے کاموں کو فروغ دیں گے تو وہ روزہ آپ کا خدا کو پسند آئے گا۔ ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس روزے کے وسیلہ سے راست بازی کو فروغ ملے اور بے گناہ پر ظلم کو روکا جائے، اور جو بوجھ سے دبے ہوئے لوگ ہیں ان کے بوجھ کو کم کیا جائے، اور مظلوموں کو آزادی ملے، اور جو جوؤں کے بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں ان کے جوئے توڑے جائیں، ان پر سے مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ہٹایا جائے، مسکینوں کی مدد کی جائے، بھوکوں کو کھلایا جائے اور ننگوں کو پہنایا جائے، اور سخاوت کی جائے، اور روزے کے ذریعے سے انسانی حقوق کی پاسداری کو فروغ دیا جائے۔ اور جب ہم اپنے روزے سے راست بازی کے کام کریں گے تو وہ روزہ خدا کو پسند آئے گا۔ اور یسایہ نبی کی معرفت کلام مقدس میں آیا ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ اور پھر لکھتا ہے کہ تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا۔ اور بڑھیں گے اگلے حوالے کی جانب اور جائیں گے دانیل کی کتاب میں، اور وہاں دیکھیں گے کہ دانیل کی معرفت ہمیں روزے کے بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، دانیل کی کتاب ہے، اس کا نامہ باب اور 3 آیت ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل اپنے لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب دارا بن اکسویرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں، دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم پر 70 برس پورے گزریں گے۔ اور وہاں دانیل کہتا ہے کہ میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں نے منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے۔ معزز مومنین، دانیل کی معرفت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل بھی روزہ رکھ کر ماتم کرتا ہے، ٹاٹ اوڑھتا ہے اور راکھ پر بیٹھ کر خدا کا طالب ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، اور ہم نے شرارت اور بغاوت کی، بلکہ تیرے احکام و آئین کو ترک کیا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اے خداوند، تو اپنے فرما بردار اور محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ سو خداوند نے دانیل کے روزے
اور گریہ زاری کو قبول کیا اور اس کا جواب دیا۔ معزز ناظرین، ہم تاحال پرانے عہد نامے میں موجود ہیں اور ہم نے گزشتہ پروگرامز میں جانا انبیاء کرام کے روزوں کے بارے میں اور روزوں کی مختلف نوعیت سے آگاہی حاصل کی۔ معزز ناظرین، آئندہ پروگرامز میں ہم روزے کے بارے میں مزید جانیں گے، سیکھیں گے۔ اس چینل کے توسط سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور تب تک کے لیے پاسٹر جاوید نائک کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔